اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں مالک این و آں صاحب بخت جواں نو بہار بوستاں شاہ باز لامکاں مالک گنج نہاں حبیب رحماں صاحب قرآن سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مقصد معجزات جامع الصفات انیس الغریبین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین راحت العاشقین محبوب رب العالمین عرش اعظم کے مکین امام النبیین سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام شریف کی ابتدائی تاریخوں سے لے کر اب تک داستان کربلا آپ سب کے سامنے پیش کیا جاتا رہا. مہینہ ختم ہو گیا، داستان تو اب بھی باقی ہے، جبکہ بہت سے واقعات درمیان میں ترک کر کے
صرف ضروری اور مختصر تاریخ اب تک پیش کی گئی۔ مہینہ ختم ہو گیا، باتیں باقی ہیں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے جس کو کما حقہ بیان کرنا ایک مشکل ترین امر ہے۔ اس پوری لمبی تفصیل شدہ داستان میں سے صرف ضروری اور مختصر تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت جو داستان کربلا سنتے اور سناتے ہیں تو ہمارا مقصد ماتم نہیں ہوتا، سینہ کو بھی نہیں ہوتا، غم و الم کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے داستان کربلا بیان کیا جاتا ہے کہ صاحبان ایمان اور اہل اسلام، فرزندان اسلام کے دلوں میں مذہب اسلام کی تعظیم و توقیر، اس کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی منزلت بحال ہو جائے، اور ہر مسلمان کا بچہ یہ ذہن میں محفوظ کر لے اور دل میں اس بات کو پنہاں کر لے کہ ہماری زندگی کا مدار مذہب اسلام کی بقا ہے۔ اسلام پہلے ہے، مذہب مقدم ہے، شریعت اسلامیہ نہایت ہی اہم ہے۔ اللہ، اس کے رسول کا فرمان دنیا کی تمام تر ضرورتوں میں سب سے اول ہے۔ اس کے تحت زندگی گزارنے کی تعلیم دے۔ اپنا ماحول، گھر کا ماحول، اپنے بچوں کے درمیان یہ اہمیت بتاتا رہے تاکہ ہر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ اسلام وہ پیارا مذہب مہذب ہے جس کی بقا کے لیے خاندان رسول نے اور فرزندان رسول نے، نبی کے گھر والوں نے اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کر دیا ہے، اور معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ لوگ کیسے مردان خدا ہیں اور کیسے محبوبان مصطفیٰ ہیں اور کیسے مذہب کے شیدا ہیں، کیسے مذہب کی عزت و آبرو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ اللہ، میدان کربلا میں جو کچھ ہوا ہے، آج 10ویں محرم الحرام شریف کو بعد نماز فجر سے جو مارکہ آرائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ نے گزشتہ جمعے میں، اس سے پہلے، اس سے پیوستہ میں آپ نے سنا ہے کیسے کیسے لوگ بارگاہ امام میں حاضر ہو کر اجازت لیتے اور میدان کو آتے، شجاعت و دلیری کا جوہر دکھاتے اور پھر شہادت کا جام پی کر ملک عدم کے راہی ہو جاتے۔ ایک ایک کو ہم نے سنا، جوان شہزادے علی اکبر کی شہادت بھی ہم نے سنا، ننھے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر کی شہادت کا منظر بھی ہم نے سنا۔ کیسے کیسے آج میدان کربلا میں نبی کے گھر والے شہادت کا جام پی رہے ہیں۔ یہ انہی کا حصہ ہے، انہی کا جگر ہے، انہی کا حوصلہ ہے، انہی کی استقامت ہے، انہی کی شجاعت ہے، انہی کی دلیری ہے۔ کوئی اور ایسا اب پیدا ہونا مشکل نظر آتا ہے۔
میدان کربلا میں شہادت کا جام پینے والوں کا سلسلہ جو جاری ہوا، آتے رہے لوگ میدان میں قربان ہوتے رہے، آتے رہے شہادت کا جام پیتے رہے، وہ وقت بھی آ گیا کہ اب میدان کربلا میں صرف جگر گوشے مصطفیٰ کی باری ہے۔ ایک شہزادہ امام حسین سیدنا امام زین العابدین بچ گئے ہیں۔ آپ نے بھی پروگرام بنا لیا، میدان کو آ گئے، مبارز کو آواز دے دیا، لیکن امام علی مقام نے اپنے بیٹے سیدنا امام زین العابدین کو اجازت نہیں دی، میدان سے اٹھا کر لے گئے، خیمے میں سمجھایا بجھایا، وصیت فرمایا، نصیحت فرمایا، اور آپ نے فرمایا اے بیٹا حسین، اے بیٹا زین العابدین، کیا آج تو یہ چاہتا ہے کہ حسین کی نسل ہی منقطع ہو جائے؟ بیٹا تجھے ہرگز میدان جانے نہیں دیا جائے گا، تو ہی ایک میرا وہ شہزادہ ہے جس کے ذریعے سے یہ میری نسل آگے بڑھے گی۔ ان خواتین پردہ نشینوں کی تسلی کا سامان تمہیں بننا ہے، ان کو مدینۃ الرسول تک پہنچانے کا کام تمہیں انجام دینا ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعے میں سن لیا ہے، سمجھایا بجھایا، نصیحت فرمایا، وصیت فرمائی، ہر ایک کو وداعی سلام دیا امام علی مقام نے، اور اب اپنی سواری پہ سوار ہو گئے، میدان کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ حضرت زینب جو امام حسین کی ہمشیرہ ہے، بہن ہے، بڑی دلیر خاتون ہے، وہ بھی شجاعت کی پیکر ہے، استقامت کی علم بردار ہے، مذہب و ملت کی خاطر اپنے بھائی کے قدموں میں اپنے 2 ننھے بچوں کا گلا کٹوا دیا ہے، جانیں قربان کرا چکی ہیں۔ اون و محمد کو بھی امام حسین کے قدموں پہ نثار کر دیا ہے۔ اب حضرت زینب نے اپنے بھائی کو سواری پہ سوار کرایا ہے۔ وہ منظر بھی عجب دردناک منظر ہے کہ امام حسین جب اپنی سواری پہ سوار ہونے والے ہیں، اب تک کوئی بھی میدان کو جاتا تو امام حسین سوار کراتے، اب وہ وقت ہے کہ امام حسین سواری پر سوار ہونے والے ہیں، تو زینب نے رکاب تھامی ہے، بہن زینب نے بھائی کو سوار کرایا ہے، امام حسین میدان کو آئے ہیں۔ وداعی سلام کے بعد سیدنا امام حسین نے جو ہی میدان کربلا میں قدم رکھا ہے، میدان کربلا میں کوہرام بپا ہو جاتا ہے۔ رعب و جلال کی بنیاد پر ہر ایک کے جگر پانی ہونے لگتے ہیں، اور پھر اسی اثنا میں آپ نے سنا گزشتہ جمعے میں کہ پورے میدان میں اندھیاری غالب ہو گئی، تاریکی کا ماحول اور ظلمت کا ماحول ایسا ہوا کہ اپنے ہی آنکھوں سے اپنے ہاتھ نظر نہیں آتے۔ ایسی سخت تاریکی کے ماحول میں لشکر یزید میں کوہرام بپا ہو گیا، سمجھنے لگے سب کہ کیا قیامت آ گئی، کہ اسی میں ایک آواز درد بھری امام علی مقام کے کانوں سے ٹکرائی، السلام علیک یا ابن رسول اللہ وعلی جدک وعلی امیک وعلی ابیک۔ اے ابن رسول، فرزند رسول امام حسین، تمہیں سلام، تمہارے جد کریم کو سلام، تمہاری والدہ محترمہ کو سلام، تمہارے والد گرامی کو سلام۔ سیدنا امام علی مقام نے جواب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، کون ہو تم؟
جو اس مصیبت دکھ درد کے ماحول میں اس محبت بھرے انداز میں سلام کر رہے ہو، آنے والے نے بارگاہ امام عالی مقام میں عرض کیا، سرکار میں جنوں کا سردار جعفر ہوں، کل آپ کے والد گرامی نے میرے والد کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا اور جنوں کی سرداری مقرر فرمائی تھی، انہیں جنوں کا سردار منتخب کیا تھا۔ آج میں انہی کا بیٹا جعفر ہوں، اپنی تمام پوری جماعت اور اپنی لشکر کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے سرکار اجازت لینا چاہتا ہوں، اجازت ہو جائے تو ابھی پل بھر میں لشکر یزید کو صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اللہ اللہ، دنیا میں طریقہ ہے، دستور ہے، ہر کوئی جانتا ہے، مصیبت کے وقت میں اگر کسی کا کوئی مددگار آ جاتا ہے تو حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، آدمی مدد لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ ایسے کرب و درد کے ماحول میں، دکھ بھرے انداز میں، مصیبت کے ماحول میں، یہ آج امام عالی مقام کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا ہے۔ کون ہے دنیا میں ایسا جو آنے والے کی مدد نہ لے، اور کوئی ہوتا فوراً مدد لینے کو تیار ہو جاتا اور یہ کہتا کہ یقیناً ہم مصیبت میں ہیں، تم ہماری مدد کر دو۔ لیکن یہ امام حسین کا جگر ہے، امام حسین کا حوصلہ ہے، امام حسین کی ہمت ہے، امام حسین کی استقامت ہے، امام حسین کا صبر ہے، استقامت کے سرچشمہ ہے میرے حسین۔ آنے والے نے جنوں کے سردار جعفر نے کہا اجازت ہو تو پوری جماعت کو پل بھر میں صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ سیدنا امام عالی مقام نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، او جنوں کے سردار جعفر، سن تجھے کبھی اس بات کی اجازت میں نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ان کے ساتھ کوئی بھی جبر کرنا، یہ میرے نزدیک روا نہیں ہے، لہذا تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ آنے والا بھی جنوں کا سردار جواز لے کر آیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر کہا، یا امام، آج آپ اجازت نہیں دیتے، ہماری مدد نہیں چاہتے، کل میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور ان فرشتوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی مدد کیا تھا، کفار و مشرکین کے ساتھ ان فرشتوں کی جماعت نے قتال کیا تھا۔ تو اگر میدان بدر میں فرشتوں کی جماعت سے مدد لیا جا سکتا ہے تو میدان کربلا میں اجنہ سے مدد کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، او جنوں کے سردار جعفر، ان فرشتوں کو خدا نے بھیجا تھا، تو خود سے آیا ہے، خدا نے نہیں بھیجا ہے، لہذا میں تیری مدد نہیں چاہتا، رضیت برضا اللہ، میں تو اپنے خدا کی رضا پہ راضی ہوں، تو واپس چلا جا۔ اجازت نہیں دی۔ کیوں امام حسین نے مدد نہیں لی؟ مدد مجبوروں کی جاتی ہے، لاچاروں کی جاتی ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں مجبور نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، وہ دو آزمائش کے میدان میں اتارے گئے ہیں۔ خدا سوال کر رہا ہے، حسین جواب دے رہے ہیں۔
لشکر جدید سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی فنکاری، اپنی دولت، اپنے اقتدار، اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت کی بنیاد پر ان لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا ہے، لیکن امام حسین میدان کربلا میں ایسے وقت میں بھی سارے یزیدی لشکر کو اور رہتی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا میں آنے والے فرزندان اسلام، کبھی تم یہ نہ سمجھنا کہ نبی کا لاڈلا مجبور تھا، محتاج تھا، لاچار تھا۔ نہیں نہیں، حسین چاہتے زمین پہ ٹھوکر مار دیتے، انقلاب آ جاتا، سارے یزید زمین میں دفن ہو جاتے۔ حسین کے پاس اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، استقامت بھی ہے، کرامت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میدان کربلا میں آزمائش ہو رہی ہے، آزمائش کے میدان میں اترے ہیں، امتحان ہو رہا ہے، سوال ہوتا جا رہا ہے، حسین جواب دیتے جا رہے ہیں۔ میرے حسین نے کوئی مدد نہیں طلب کی، مدد کرنے والا آیا بھی تو آپ نے جواب استقامت بھرا دے کر لوٹا دیا۔ جنوں کا سردار واپس گیا، اندھیاری کا ماحول ختم ہوا اور روشنی بدستور لوٹ آئی۔ ابھی سیدنا امام عالی مقام لشکر جدید سے مخاطب ہونے ہی والے ہیں کہ اچانک آپ کی نگاہ پڑی، دیکھا سامنے سے کچھ گرد و غبار اڑتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اڑتے ہوئے گرد و غبار اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ کوئی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے۔ امام عالی مقام کی نگاہیں سراپا انتظار بن گئیں، سوچنے لگے ایسے وقت میں یہ کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے۔ انتظار کرتے رہے، آنے والا ناقہ سوار تھا، تیزی کے ساتھ بڑھتے قدم چلا آ رہا تھا۔ آتے آتے دیکھا گیا گرد و غبار صاف ہوئے، سامنے نظر آیا کوئی ناقہ سوار ہے جو تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام منتظر رہے، انتظار کرتے رہے کہ آنے والا آ گیا، بارگاہ امام عالی مقام میں حاضر ہوا، اور آنے والے نے قدم ناز کا بوسہ لیا، ادب سے سلام کیا۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، کون ہو تم اور کہاں سے آ رہے ہو؟ اس وقت تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے والے نے عرض کیا، سرکار میں اسی دیار کا رہنے والا ہوں، حج بیت اللہ کے لیے مکہ المکرمہ گیا ہوا تھا، ارکان حج کی ادائیگی کے بعد میرے سرکار میں مدینۃ الرسول میں پہنچا، مدینے کی دھرتی پر حاضر ہوا، نبی دو عالم کے روضہ مطہر پہ حاضر ہوا، اللہ کے پیارے نبی کی چوکھٹ پہ جب میں حاضر ہوا، میرے سرکار میں نے وہاں کا ایک درد و الم سے بھرا ماحول دیکھا، درد و کرب کا ماحول دیکھا۔ میں نے دیکھا میرے سرکار ایک مجمع کثیر ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، اور ایک ننھی سی بچی ہے، وہ نبی کی چوکھٹ پہ حاضر ہے، دہلیز مصطفیٰ پہ حاضر ہو کر وہ بچی بلک رہی ہے، کرا رہی ہے، آہوزاری بھر رہی ہے، ایک ایک اپنے گھر والوں کو یاد کر رہی ہے۔ پورا مجمع ہے، سب کی آنکھیں نمدیدہ ہیں، ہر کوئی آہوزاری بھر رہا ہے، بچی کی تڑپ، بچی کی بے قراری، اور اس بچی کے رونے دھونے کا جو عالم میں نے دیکھا۔ لوگوں سے میں نے پوچھا، آخر یہ کون ہے، کس کی بچی ہے؟
اس کے رونے دھونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں کرا رہی ہے، کیوں کرب و درب میں لوٹ رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں جانتے ہو، یہ امام حسین کی ننھی شہزادی ہے جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے۔ فاطمہ صغریٰ ہے، حسین کی بیٹی ہے، ننھی عمر ہے، 6-7 سال کی عمر شریفہ ہے۔ یہ بچی، یہ وہ بچی ہے جن دنوں امام حسین نے مدینۃ الرسول کو خیر بات کہا تھا، اپنے کنبے اہل و عیال گھر والوں کو جب اپنے سفر کی سواری پہ سوار کرایا تھا اور مدینہ چھوڑ کر مکے کی اور جا رہے تھے امام حسین، ان دنوں یہ ننھی بچی شدت بخار میں گرفتار تھی، سفر کی صعوبت برداشت کرنے کی تاب و توانا نہ تھی۔ حسین کی بڑی چہیتی بیٹی ہے، بڑی پیاری بیٹی ہے، حسین بڑا پیار فرماتے تھے۔ ہر ایک جب اپنی اپنی سواری پہ سوار ہو چکا تھا، بچی اب تک بسترے پر لیٹی لیٹی انتظار کر رہی تھی کہ جب ہمارے والد کی باری آئے گی تو میرے والد مجھ کو اپنی گود میں لے کر اپنی سواری پہ سوار ہوں گے۔ انتظار کرتی رہی شہزادی کہ امام حسین جب اپنی سواری پہ سوار ہو گئے تو اب بچی کی تڑپ بڑھ گئی۔ بچی بے قرار ہو کر اپنے والد کو آواز دیتی ہے، ابا جان، ہر کسی کو آپ اپنے ہمراہ لیے جا رہے ہیں، میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ آپ مجھے یہیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ سیدنا امام عالی مقام نے اپنی سواری سے اتر کر تشریف لائے، گود میں اٹھایا، پیار فرمایا، بچی کی پیشانی چوما اور امام حسین نے فرمایا، اے میری شہزادی، تو ان دنوں یہیں اپنی نانی، اپنی دادی حضرت ام سلمہ کے پاس تو یہیں ابھی آرام کر، تو صحت یاب ہو لے، اچھی ہو جائے گی، صحت یاب ہو جائے گی، میں تیرے بھائی علی اکبر کو بھیج کر تجھے بلوا لوں گا۔ ان دنوں سفر کی صعوبت تو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ تسلی دیا، تشفی دیا تھا اور بچی کو سکون دلا کر، اطمینان دلا کر امام حسین اپنی سواری پہ سوار ہو گئے تھے، مدینے کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ بچی کو اب تک انتظار تھا کہ چلتے وقت میرے والد نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے بھائی علی اکبر کو بھیج کر میں تجھے بلوا لوں گا، لیکن انتظار کا سارا وقت ختم ہو گیا۔ بچی کو انتظار رہا کہ میرے بھائی آئیں گے، مجھے بھی لے چلیں گے۔ ان دنوں سے بچی کی بے قراری بڑھ گئی۔ جب سے بچی نے سنا کہ والد نے مکے کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے، اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، اس دن سے بچی کی بے قراری، بے تابی کا عالم یہی ہے۔ روز صبح ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتی ہے، سارا دن بچی دربار رسالت میں تڑپتی رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، اپنے عزیزوں کو آواز دیتی رہتی ہے، کبھی اپنے والد کو پکارتی ہے، کبھی بھائی علی اکبر کو بلاتی ہے، کبھی زین العابدین کو آواز دیتی ہے، کبھی ننھے علی اصغر کی یاد کرتی ہے، کبھی اپنی والدہ، کبھی اپنی پھوپھی کو پکارتی ہے۔ ایک ایک کو بچی دن بھر بلکتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، شام ہو جاتی ہے، پھر بچی اپنے گھر کو چلی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ایسے کرب و درد کے وقت میں امام حسین کی بارگاہ میں یہ ایک اور مصیبت کا طوفان منڈلایا ہے، بچی کی جدائی یاد کرائی جا رہی ہے۔ ننھے امام سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں قاصد بیان کر رہا ہے، سرکار
جب میں نے پوچھا اور لوگوں نے یہ حالت بتائی تو مجھے خیال آ گیا، میں ادب و احترام کے ساتھ اس ننھی بچی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، اے شہزادی امام حسین، میں اسی دیار کا رہنے والا ہوں، حج بیت اللہ کے لیے آیا ہوا تھا، لوٹ کر اب اپنے وطن کو جا رہا ہوں، اگر آپ کو اپنے والد کے پاس کوئی پیغام بھیجنا ہے، کوئی نامہ بھیجنا ہے تو آپ میرے حوالے کر دیجئے، میرا وعدہ ہے کہ پہلے میں آپ کے والد کے پاس آپ کا نامہ پہنچاؤں گا، پھر اپنے گھر کی راہ اختیار کروں گا۔ شہزادی حسین شہید اعظم کی لاڈلی جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے، ننھی شہزادی کو سن کر تھوڑا قرار ملا، دربار رسالت سے وہ اٹھی، اپنے گھر کو گئی، گھر میں جا کر پہلے سے اس نے ایک لمبا نامہ تحریر کر رکھا تھا، لے کر وہ نامہ آئی اور اس نے کہا، او قاصد، یہ نامہ ہے، تو میرے والد کے پاس پہنچا دے، اور میرے سرکار آپ کی شہزادی نے بہت سارے تحفے تحائف بھی مجھے عطا فرمائے، اور چلتے وقت آپ کی شہزادی نے فرمایا، او قاصد، تو جانتا نہیں میرے والد سخی ابن سخی ہے، جب تو ان کی خدمت میں جائے گا تو وہ انعام و اکرام سے تجھے مالا مال فرما دیں گے۔ میرے سرکار وہ نامہ لے کر میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اللہ، سیدنا امام عالی مقام اب ایسے کرب و درد کے ماحول میں جب کہ آپ میدان کی تیاری فرما کر میدان کو آ چکے ہیں، ایسے وقت میں میرے حسین کو بیٹی کی جدائی یاد کرائی جا رہی ہے، بیٹی کا غم و الم بیان کرایا جا رہا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام کی آنکھیں نم دیدہ ہیں، ساری باتیں سن لیا۔ قاصد نے نامہ آپ کے سامنے پیش کیا، سیدنا امام عالی مقام نے اس نامے کو کھولا۔ اللہ اللہ، کیا کیفیت گزری ہوگی میرے حسین کے دل پر۔ بچی نے اپنے والد گرامی کے نام سلام لکھا، اور والد کو سلام لکھنے کے بعد بچی نے پھر اپنے چچا عباس کو سلام لکھا۔ ایک ایک کو سلام نام لکھ لکھ کر بچی نے سلام پیش کیا تھا۔ ابا جان، آپ کی خدمت میں میرا سلام، میرے بھائی علی اکبر کی خدمت میں سلام، میرے ننھے علی اصغر کو پیار، اونو محمد کو سلام، ایک ایک کو نام لکھ لکھ کر سلام بھیجا ہے امام عالی مقام۔ بیٹی فاطمہ صغریٰ کا سلام اب کسے پیش فرمائے؟ عباس کو۔ ارے عباس کے بازو تو پہلے ہی تراشے جا چکے ہیں، بیٹی کا سلام کسے پیش فرمائے؟ بھائی علی اکبر کو۔ ارے علی اکبر نے تو شہادت کا جام پہلے ہی پی لیا ہے۔ قاسم کو سلام پیش کرے، قاسم نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ اونو محمد کو سلام پیش کریں، کس کو سلام بیٹی کا پیش کرے؟ ہر کوئی تو راہ خدا میں قربان ہو چکا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام پر کس کس طرح سے آزمائش اور کس کس طرح سے امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے، یہ میرے حسین کا جگر ہے۔ جتنی پریشانی، جتنی مصیبت، جتنی آفت، جتنی مشکل آتی ہے، ہر ایک کو میرے حسین سینہ سپر ہو کر انگیز لیتے ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام
رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شہزادی کا نامہ مدینے سے آیا ہے، ایک ایک کا نام لکھ لکھ کر سلام بھیجا ہے بچی نے، اور اخیر میں شہزادی نے لکھا ہے یا امام، چلتے وقت آپ نے یہ وعدہ کیا تھا میں علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلوا لوں گا، لیکن آپ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مکہ المکرمہ کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے، کوفہ کی اور روانہ ہو گئے، آپ کو اپنی شہزادی کا خیال نہیں آیا، لیکن ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے آپ کا یہ جو سفر ہوا ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے، قانون مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ہوا ہے، لہذا مجھے آپ سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ پہلے مذہب کی بقا کی جائے گی، مذہب کی آبرو بچایا جائے گا، پھر بیٹی سے پیار کیا جائے گا۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ اسلام کے لیے کیا ہے، مذہب کے لیے کیا ہے، شریعت مصطفیٰ کے لیے کیا ہے، قانون خدا کے لیے کیا ہے، لہذا میرے سرکار مجھے آپ سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے بچی کا نامہ پڑھا، آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں، ہو بھی کیا سکتا ہے، صرف صبر کا ایک گوشہ باقی رہ گیا تھا، وہ بھی اللہ نے پورا کرا دیا ہے۔ صابر بن کر میدان کربلا میں ڈٹنے والا اگر کوئی ہے تو اس ذات کا نام امام حسین ہے۔ ایسا صبر کیا ہے حسین نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے بہت سے لوگ شک و شبے میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیسے کہا جائے کہ کون حق پر تھا کون نا حق تھا، کلمہ ادھر بھی کلمہ ادھر بھی، قرآن ادھر بھی قرآن ادھر بھی، نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی، کیسے سمجھا جائے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ ان سارے لوگوں کو پیغام دیا ہے میدان کربلا سے امام حسین نے، اے لوگوں میدان کربلا کا فیصلہ نماز کی بنیاد پر نہیں، قرآن کی بنیاد پر نہیں، کلمے کی بنیاد پر نہ کرنا۔ قرآن ادھر بھی ہے قرآن ادھر بھی، نماز ادھر بھی ہے نماز ادھر بھی، کلمہ ادھر بھی ہے کلمہ ادھر بھی، یہ نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ صبر کہاں ہے۔ صبر سب کچھ یزیدی جماعت میں مل جائے گا، کلمہ مل جائے قرآن مل جائے نماز مل جائے دولت مل جائے اقتدار مل جائے حکومت مل جائے بادشاہت مل جائے عیش و عشرت کا سامان مل جائے فنکاروں کا ہجوم مل جائے سپاہیوں کی بھیڑ مل جائے فوجیوں کا ازدحام مل جائے، سب کچھ تو ملے گا یزیدی جماعت میں، لیکن یہ دیکھنا کہ صبر کہاں ہے۔ صبر کو ڈھونڈنا تو فیصلہ ہو جائے گا، اور برملا ہر کوئی کہہ دے گا ساری دولت یزیدی جماعت میں ہے لیکن صبر میرے حسین کے قدموں میں ہے۔ مدینہ چھوڑا حسین نے صبر کیا، مکے میں آئے میرے حسین نے صبر کیا، امام مسلم کی شہادت ہوئی حسین نے صبر کیا، ان کے ننھے 2 بچوں کی شہادت ہوئی میرے حسین نے صبر کیا۔ میدان کربلا میں آج ڈٹ گئے، 3 دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، پانی کا قطرہ امام حسین کے خیمے میں نہیں، میرے حسین نے صبر کیا۔ آج میدان کربلا میں قرابت دار عزیز و اقارب اور فداکاروں نے اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، امام حسین نے صبر کیا۔ وہ مرحلہ بھی کربلا کی دھرتی پر دیکھ
دیکھا گیا جوان بیٹا علی اکبر شہادت کا جام پی رہا تھا، میرے حسین نے صبر کیا۔ جوان قاسم نے شہادت کا جام پیا، میرے حسین نے صبر کیا۔ عباس علمدار کے بازو تراشے گئے، شہادت کا جام پیا، میرے حسین نے صبر کیا۔ اونو محمد کی قربانی ہو گئی، میرے حسین نے صبر کیا۔ امام مسلم کے جوان شہزادوں کی شہادت ہو گئی، میرے حسین نے صبر کیا۔ صبر کر رہے ہیں قدم قدم پر میرے حسین، ننھے علی اصغر نے گود میں ہی شہادت کا جام پی لیا، میرے حسین نے صبر کیا۔ قدم قدم پہ لمحہ لمحہ صبر میرے حسین کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھنا کہ صبر کہاں ہے، تمہاری زبان بولے گی دل بولے گا، صبر میرے حسین کے قدموں میں ہے۔ بس جہاں صبر ہے فیصلہ کر دینا، وہی حق ہے، وہی فاتح ہے، وہی غالب ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلیین کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، اللہ زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے، اللہ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ رب نے اعلان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر میرے حسین کے قدموں میں ہے۔ صبر جہاں ہے بس کہہ دینا یہاں صبر ہے، وہیں خدا ہے، جہاں خدا ہے وہیں مصطفیٰ ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں کائنات ہے، وہی مرضی خدا ہے، وہی فاتح ہے، وہی غالب ہے، وہی حیات ابدی کا پیکر ہے۔ میرا حسین میدان کربلا میں فاتح بن کر لوٹا ہے، سر دے دیا ہے، ہاتھ نہیں دیا ہے۔ شہادت کا واقعہ ابھی بھی باقی رہ گیا، وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ پھر آپ آئندہ سنیں گے، آئندہ بیان ہوگا اور اعلان سماعت کر لیجئے۔ آنے والا دن جو جمعے کا ہے، جمعرات اور جمعہ 13 14 صفر، یہ ان دونوں تاریخوں میں مظہر اعلیٰ حضرت قاسم ولایت آفتاب کرامت حضور سیدنا شیر بنارس مولانا شاہ عبد الوحید قبلہ فریدی فاروقی نور اللہ مرقدہ کا مقدس عرس منایا جائے گا۔ الحمدللہ بڑی شان و عظمت، شان و شوکت کے ساتھ یہ 2 روزہ عرس منایا جاتا ہے۔ امسال بھی دستور کے مطابق جمعرات اور جمعے کو عرس پاک کا پروگرام منعقد ہوگا۔ پورا عرس کی تقریبات سامنے گیٹ کے پاس بینر لگا ہوا ہے، پوسٹر چھپا ہوا ہے، آپ اشتہار میں تفصیل معلوم کریں اور عرس مبارک کی اس مجلس میں تشریف لائیں۔ پہلی تاریخ جمعرات 13 صفر کو 31 اگست پڑے گی۔ اس دن صبح کو بعد نماز فجر کرم گستر برادر طریقت جناب الحاج محمد ہارون صاحب مرحوم وحیدی شکر تالاب کے دولت کدے پر صبح کو قرآن خوانی کا پروگرام ہوگا۔ حاجی نصیر الدین صاحب ان کے برادران کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہوگا۔ چادر شریف کا پروگرام ہوگا، حلقہ ذکر ہوگا۔ 8:45 پر انہی کے در دولت پہ قل شریف ہوگا۔ پھر یہ چادر شریف کا جلوس نکلے گا، آستانے پر چادر شریف پیش کیا جائے گا۔ بعد نماز عصر انشاءاللہ اس خانقاہ سے چادر شریف کا جلوس نکلے گا۔ بعد نماز مغرب تبرک تقسیم کیا جائے گا۔ بعد نماز عشاء نعتیہ ترحیم مشاعرے کا پروگرام ہوگا۔ نعتیہ ترحیم مشاعرہ ہر سال ہوتا ہے، امسال بھی ہوگا۔ ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء اکرام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ پوسٹر میں ان سارے لوگوں کے نام پڑھ لیں۔ یہ جمعرات کا پروگرام ہوگا اور جمعے کو
بعد نماز جمعہ انشاءاللہ العزیز یہی مسجد میں حلقہ ذکر و محفل نعت و منقبت منعقد ہوگی، اور بعد نماز عصر گاگر شریف کا پروگرام، بعد نماز مغرب تقسیم تبرک ہوگا، لنگر تقسیم کیا جائے گا، بعد نماز عشاء جلسہ دستار فضیلت کا انعقاد ہوگا۔ یہ ایک شاندار جلسہ ہر سال ہوتا ہے۔ ہندوستان کے مشہور و معروف خطبہ مشائخ تشریف لاتے ہیں۔ امسال بھی بہت ہی شاندار خطبہ کی آمد ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال صاحب مراد آبادی اور حضرت علامہ محمد عمران حنفی صاحب، حضرت علامہ قاری دلشاد احمد صاحب کا خطاب ہوگا۔ الجامعۃ الحمیدیہ سے فارغ ہونے والے علماء، حفاظ، قراء کی دستار بندی ہوگی۔ مشائخ طریقت میں دو اہم شخصیتیں آ رہی ہیں، ایک تو سید السادات مفکر اسلام افتخار المشائخ حضرت علامہ بادشاہ حسین صاحب قبلہ بلگرام شریف سے تشریف لائیں گے، اور دوسری شخصیت شیخ طریقت استاد العلماء مفکر ملت حضرت علامہ نصیر الدین صاحب قبلہ المعروف حضور نصیر ملت، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دونوں روز کے پروگرام میں شرکت کریں اور صاحب عرس کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ اپنا جو تعاون بھی آپ سے ہو سکے وہ پیش کریں، اور اس پورے پروگرام کی تفصیل پوسٹر میں آپ پڑھ لیں۔ آپ بھی آئیں، اپنے احباب کو ساتھ لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثواب دارین سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔